شوہر کے لیے نعمت بن جاتی اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، انڈیا کا مسلمان، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کمی کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ دوسروں کو دوش بعد میں دینا، پہلے اپنے آپ کو دیکھنا۔ نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ کون ہے سب سے پہلا مدرسہ؟ اور جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو بیٹی تو میک اپ کم کر رہی ہے، اماں اور زیادہ لپیٹ رہی ہے۔ 40 سال کی ادھیڑ 80 سال کون جی رہی آج کل؟ 40 سال کو ادھیڑ ہو گئی نا، بوڑھی گھوڑی نہیں لگاؤں، اسے شرم نہیں آتی؟ جوان بیٹی اس کے سامنے اتنا میک اپ۔ پہلے پتہ چلتا تھا نا کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، اب پتہ نہیں چلتا۔ اب تو آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی گوری تھی، اس نے آدھے گھنٹے میں پٹی اور پینٹ اور ساری چیزیں کرا کے آدھے گھنٹے میں سبھی چٹی لگ رہی ہے۔ اب تو جتنے گڈھے تھے پی او پی سے بھر لیے، پورا کلر بدل لیا۔ بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی امی امی، امی کہہ رہی ہوں تو، اور بچے نے دیکھا تو پھر رو رہے ہیں کہ میری امی تو کالی تھی یہ تو چٹی۔ بچوں کو دھوکا۔ مگر پیارے بات یہ ہنسی ماری، ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھے۔ باپ تو بیچارہ کام کرنے چلا جاتا ہے، ماں کو تربیت نہیں دینی چاہیے؟ اگر درخت اچھا ہوتا ہے تو اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ کیا وہ مائیں نہیں تھی؟ اللہ اللہ، غوث پاک کی ذرا ماں کو دیکھو، غوث پاک پیٹ میں برتن مانج رہی ہے، غوث پاک کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے۔ اگر غوث پاک کی ماں کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، بستر کر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، جھاڑو پوچھا کر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، صبح سے شام تک 18 پارے پڑھ دیتی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 18 پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ کیا پہلے کی عورتیں نہیں تھی؟ کیا پہلے کی مائیں نہیں تھی؟ ولیوں کو جنم دینے والی وہ بھی عورت ہے، غوث پاک کو، غریب نواز کو، اور شیخ قاسم صاحب کو جنم دینے والی وہ بھی عورت ہے، صابر پاک کو جنم دینے والی وہ بھی عورت ہے، مگر وہ عورت کتے بھونکانے والی نہیں تھی، وہ ایسی تھی شام کو سوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، صبح کو اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، ایسی عورت تھی، فرق تھا۔ آج کی عورت کچھ بھی کر دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر حاجی صاحب حج کرنے جا رہے، کہاں جا رہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے، دیدار کرنے جا رہے۔ کل کی عورت اگر طواف کا ارادہ کرتی تھی تو خانہ کعبہ اس کے دروازے پہ آ جاتا تھا، جن کا نام رابعہ بصریہ ہے۔ آ جاتا تھا نہیں آ جاتا تھا؟ مگر سدھریں گے تبھی تو، حالات اچھے ہوں گے تب۔ پہلے عورتیں جو تھی نا، پوری عورتیں تھی، پوری بچوں کو پالتی تھی، اور اب کی ماں جو ہے وہ ادھی ماں ہے، ادھی ادھی سمجھ رہے ہو؟ ہاف ادھر سے نہیں ویسی ادھی۔ کہا پھر ادھی کہاں گئی؟ آدھی گئی تکیے کے نیچے۔
آپ کہو گے کیسے تکیے کے نیچے؟ پہلے اتنے ڈاکٹر بھی نہیں تھے، حکیم بھی نہیں تھے، موٹر سائیکل گاڑی گھوڑے ہی تھے کیا؟ دوائی بچے کو لوری دے دے کر کے سلا رہی ہے، تیل کی مالش کر کے پہلوان بنا رہی ہے۔ 6-10 بچے ہوتے تھے، پالا کرتی تھی، کبھی کمر میں درد نہیں ہوا۔ اور آج کی ماں 6 مہینے کا بچہ کولر میں سو رہی ہے، اے سی میں لیٹی ہے، اگر بچہ رونے لگا تو رسائی میں دودھ لینے نہیں جا رہی ہے۔ جب بچے نے زیادہ پریشان کیا تو تکیے کے نیچے سے نکالا موبائل اور لگا موٹو پتلو اور رکھ دیا سامنے۔ اب بچہ چکر میں پڑ گیا ہے نہیں آجی صاحب، اب بچہ چکر میں پڑ گیا، یار یہ موٹو پتلو ہے، میری اماں تو ہے نہیں، چکر میں پڑ گیا، بھول گیا دودھ تک کو۔ 1 سال کا بچہ اس کے سامنے موبائل بھول گیا، بھوک تو لے بیٹے اور مانگ دودھ تو، یہ بھی تیری ماں ہے، ختم۔ سوچ رہا ہے یار یہ میری ماں تو ہے نہیں، میرا ابا بھی نہیں ہے، کیا یہ وہ پڑی ہوئی سو رہی اور یہ رات بھر موبائل پہ لگا پڑا ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ ماں ہوئی ہے دشمن؟ ذرا سوچنے کی بات۔ اچھا پورا خاندان بگاڑنے پہ لگا پڑا، سدھارنے والے چھوٹا سا بچہ اچھی باتیں کرتا ہے نا، بچہ یا بچی بات پاؤں چلتا ہے چھوٹے چھوٹے، تو پھپھو ہے نا، پھپھو دادی ہوا بیٹھی ہیں دادی، اب پھپھو نکالیں گے اپنا سینڈل سلیپر، اب کہیں گے لے مننے، مننا آیا ٹھم ٹھم کرتا ہوں، جب دادی کی کھوپڑی بیگ وہ گیا، یہ پھپھو سکھا رہی پھپھو، وہ گیا اور جا کر کے اس نے پیچھے سے دادی کے ایک پڑا کے جوتا مارا، سلیپر، دادی گرے چاروں خانے چدر، منہ پھیلے گیا، کتنا اچھا لگ رہا مارتا، پورا گھر ہنس رہا، یہ کون سکھایا ہے یہ کون؟ اب جب بڑے ہو کر کے گالی دینے لگا، جوتا پکڑنے لگا تو دانت کیوں نہیں پھاڑتے؟ اب بھی ہنسو، شروع سے بگاڑ ہو رہا۔ پہلے کی ماں اللہ چھوٹی سی بچی تھی اور کہہ رہی ہے بیٹی درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، وہ کہنے لگی ماں درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر آگ میں تھوک دو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ چھوٹی بچی اس کے سمجھ میں آ گیا، درود شریف پڑھتے 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 ایک دن چولہا اس کی ماں چلا کے ادھر کو چلی گئی، ان نے درود شریف پڑھ کے چولہے میں تھوکا تو ساری آگ بجھ گئی، یہ کونے میں چھپ گئی، کیا کرنٹ آ گیا۔ اور ذرا سنو ایک صحابیہ کی بات بتاؤں، پہلے کی ماں اللہ کیا سکھاتی ہے، چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا، انہوں نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے وہ بچہ ماں کی طرف کو آیا، بڑا خوبصورت، ماں نے دیکھا میرا لال آ رہا ہے، ماں کی ممتا بچھ گئی، ایسے ہاتھ پھیلا دی۔ اب جب ہاتھ پھیلائے بچہ کر کے پاؤں چومے، ہاتھ چوما، کہ ماں میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو، کہا سر پہ؟ کہا میرے لال شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ وضو بنایا تم نے تو؟ کہا ماں میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چھوٹا سا بچہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ماں کہنے لگی میرے لال ایک مرتبہ سینے سے اور لگ جاؤ۔ ماں نے پیار کر لیا، پیار کرنے کے بعد کا بیٹا میرا کہنا مانو گے؟ کہ ماں میری جان آپ کے فرمان پہ قربان، ذرا بولو کیا چاہیے؟ کہا بیٹے چاہتے رہو، مگر جا کر کے مسجد میں جب تم نماز پڑھو تو نبی جب تک مصلی پہ رہے تو تم پیچھے کھڑے رہنا، اور جب نبی مصلی سے اتر جائے نبی کا ہاتھ چوم کے دامن پکڑ کے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرا دینا۔ آج کی ماں گالیاں سنا رہی ہے، گالیاں سکھا رہی ہے، اور کوئی چچا نا چچا لفنگے، چچا لفنگے، وہ بھی چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کے موبائل میں گانا لگا کے گھوڑا کود رہا، گھوڑا
اس بچے کے ساتھ میں یہ بھی بگاڑ رہا ہے. گھوڑا ہی اگر جوان ہے تو برا مت مانیو کہ سمجھو گھوڑا کا برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگ صبح کو چلے جاؤ. اس لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں تاکہ تم تھوڑا ہنس بھی لو. ارے لڑائی ہو گئی کیا؟ او میرا چاند ٹکڑے چاند کے توجہ. اللہ اللہ میرے برسا نبی کا صحابی ابولی کہنے لگی بیٹا دعا کرا دینا کا جی ماں جا رہا ہوں. بچہ چلا. اس بچے کا نام نہیں سنو گے؟ نام بتاؤں یا رہنا دو؟ بتاؤ. نام تھا ابو حذیفہ. کیا نام تھا؟ یمانی. اللہ اللہ سنو ابو حذیفہ چل رہے تھے مسجد میں پہنچا چھوٹا سا بچہ گیٹ پہ کھڑا ہوگا السلام علیکم تو بڑے بڑے صحابہ پڑھ رہے تھے. یہ بھی مسجد نبوی میں پہنچ گیا چھوٹا سا بچہ کونے میں نماز پڑھ رہا. نبی کے انتظار میں مصلی سے اترے ہیں تو یہ قدموں سے لگ جائے مگر سب صحابہ نے مصافحہ کیا چلے گئے. بچہ کونے میں کیونکہ ماں نے کہہ دیا تھا نبی مصلی سے اترے تو دامن کو لپٹ جانا. نبی مصلی سے اترے ہی نہیں مصلی پر بیٹھ گئے. نبی مصلی پہ بیٹھے تو بچے بھی بیٹھ گئے. نبی نے مصلی کا کونا نہیں چھوڑا بچے نے مسجد کا کونا نہیں چھوڑا. عصر کی نماز بھی پڑھ لی مغرب کی بھی پڑھ لی عشاء کا ٹائم ہو گیا. اماں دیکھ رہی ہیں میرا شہزادہ آیا نہیں. بار بار دروازے کو دیکھو ابو حذیفہ کہاں نماز پڑھنے گئے تھے. بچہ ادھر ماں انتظار کر رہی ہے میرے لال کھانا مجھے بھی کھانا کھاؤ تم. بچہ وہیں سے کہہ رہا دل میں ماں جب تک مغفرت کی دعا نہ کرا لوں آؤں گا نہیں. تم مانو ماں کا کہنا مانو گے؟ سچ بتاؤ صبح تک یا ہمیشہ؟ بولے انشاءاللہ ہمیشہ. اب ابو حذیفہ کونے میں بیٹھے عشاء کی نماز بھی ہو گئی. بچے نے ٹھان لیا اگر پوری رات بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھو. عشاء کی نماز بھی ہو گئی. جیسے عشاء کی نماز ہوئی سارے صحابہ نے نبی کے ہاتھوں کا بوسہ دیا چلے گئے مگر نبی بچہ بھی بیٹھ گیا ادھر پیچھے آڑ میں. نبی نے بچے کی طرف کو دھیان نہیں دیا. تھوڑی دیر بیٹھے رہے. نبی مصلی سے اٹھ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں کو چل دیے. سننے کی بات جو حاجی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جہاں ابھی نبی کا روضہ ہے نا نبی کا جو روضہ ان میں بھی اتفاق نہیں تھوڑا رندو چپ گئے. نبی کا جو روضہ ہے نا نبی کا روضہ تو وہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. اور نماز کہاں پہ جو ممبر شریف ہے وہ ریاض الجنہ کا مشکل سے اتنا فاصلہ ہوگا جیسے یہاں سے ایک آدھ دو قدم زیادہ یا کم. حاجی لوگ جو بھی انہوں نے دیکھا میں بھی الحمدللہ جاتا ہوں. اب سنو اللہ اللہ میرے نبی چلے تو بچے نے دیکھ لیا نبی جا رہے بچہ بھی پیچھے پیچھے مگر بھاگا نہیں. اگر چاہتا تو بھاگ کر کے دوڑ کر کے پکڑ لیتا اور کہتا میری ماں کے لیے دعا کر دو مگر بچے کی آنکھوں میں آنسو ہے. دھیرے دھیرے مسجد میں قدم رکھ رہا دل میں کہہ رہا زور سے اس لیے نہیں بولا بچے کو معلوم تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جو نبی کی بارگاہ میں زور سے بولے بے ادبی ہے اس کے اعمال سے ضائع ہو جاتے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اللہ بچہ دلی دل میں کہہ رہا آقا میری فریاد سن لو. سبحان اللہ. آقا دل کے حالات جانتے ہیں. آقا فریاد سن خرام کہہ رہا آقا